اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفتیں بیان کی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو آپ حضرات نا یہ سورہ فرقان کا آخری رکن یہ آپ نکال کے میں اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ یہ رکن پتہ کیا کرے گا؟ آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھ دے گا جس میں آپ کو اپنا باطن نظر آئے گا کہ میں کیا۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان بتائی گئی اور کی صفتیں بتائی گئی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے کی حالت میں کبھی رکوع کی حالت میں گزرتی ہے۔ یہ صفتیں جہاں بیان کی گئی وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت اور بیان کی۔ وہ بیان کیا کی؟ فرمایا جو میرے بندے ہیں نا، اللہ کے بندے، وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ مجھے ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا کر جس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور پھر وجعلنا للمتقین اماما، ان سب کو متقی بنا دے اور مجھے ان کا امام بنا دے۔ ایسی پیاری دعا۔ اب یہ دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں اپنی ایک رائے دینے لگا ہوں، واللہ عالم آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد بڑی سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں نشے میں پڑ جائے، یقین جانو ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی۔ اس لیے اولاد کا نیک ہونا یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے بندے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا۔ اور نیک اولاد دنیا میں بھی عزت کا باعث بنتی ہے، مرنے کے بعد بھی عزت کا باعث بنتی ہے۔ میں اس کے لیے ایک بڑی پیاری سی مثال دینے لگا ہوں۔ آج اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے حضرت جی تسی نماز پڑھا کرو، میں کہتا اچھا جی بات ملے گا تو پڑھ لے، ہم نیکیوں کی قدر نہیں کرتے۔ بھائی آپ اجتماع میں جایا کرو، اچھا کہ ٹائم ہوگا تو۔ اور ایک میں اور بات بتاؤں، یہ بات غلط ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو، یہ بات غلط۔ اصل بات کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں آج قدر ہے تو دولت کی قدر۔ میں کہتا ہوں کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اچھا جی کوشش کریے، ٹائم ملا تو پڑھیں گے۔ آفر صاحب کیا ملے گا؟ بھائی جنت ملے گی، اچھا جی ٹائم ملا تو پڑھیں گے۔ اب میں کہتا ہوں حضرت جی آپ 5 نمازیں بعد جماعت پڑھو، ہر نماز کے بدلے 1000 کا نوٹ ملے گا۔ یار اسی عوام میں آ کے کیا مثال دیں؟ ایک بندہ یہاں پر ملازمت کرتا ہے، اس کو 1,00,000 روپیہ مہینے کا ملتا ہے، اس کو آفر ہوتی ہے بھائی کچھ دبئی آ جا، انگلینڈ آ جا، امریکہ آ جا، ہم تمہیں 10,00,000 دیں گے۔ گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، رشتہ دار عزیز و کروا، اپنا وطن چھوڑ کے 7 سمندر پار جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بولو تو صحیح ہے۔ تو اب اسی سے کہا جائے بھائی تو گھر چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھے گا، تجھے رب تعالیٰ 27 گنا ثواب عطا کرے گا۔ گھر چھوڑ کے مسجد میں آنے کے لیے 27 گنا، ادھر تو 10 گنا ہے۔ 10 گنا تنخواہ میں اضافہ نظر آیا، اور بھائی سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، ہم کو نکل آیا۔ نیکیوں کی قدر نہیں، گھر سے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری سی پہنچاؤں،
ہمارے دلوں میں دولت کی قدر ہے، مانے جانا مانے لیکن یہ بات ماننی پڑے گی، حقیقت ہے ہمارے دلوں میں آج لوگوں کی قدر ہے، لیکن یاد رکھو آپ دولت جتنی مرضی اکٹھی کرو، کروڑوں اربوں روپے اکٹھا کرو، مر گئے تو ساتھ کو جائے نا۔ کیا یہ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا فتح کر لی، جب موت کا وقت آنے لگا تو وصیت کرتا ہے میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا جی ہاتھ تو اندر رکھتا، آپ کے باہر کیوں رکھے؟ اس نے کہا شاید میری بیعت کو دیکھ کر کسی کو ہی بتا جائے کہ میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی ہاتھ ہی جاؤں، خالی ہاتھ ہی آئے ہیں تو کرو انتے اب اکٹھا کر لو، مر گئے تو ساتھ ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ تو نے سبحان اللہ کہا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، یہ قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ۔ اصل کمائی تو یہ، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج ہم دیکھو اس لیے نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں نیکیوں کی قدر نہیں ہے، اور جب قدر پیدا ہوگی تو نیکیاں کر نہیں پائیں گے۔ قدر کا پیدا تر موت آ جائے، پھر قبر میں جائے گا تو عرض کرے گا یا اللہ ایک چانس دے دے، ایک چانس دے دے، میں ایک لمحہ بھی تیری یاد سے حاصل نہیں خدا کیا، میں ایک چانس دے دے۔ کیا سلا چانس ملتے؟ یا سیدھی سی بات ہے جن کو ہم دفن کرے اپنے ہاتھوں سے آج تک کتنا واپس آئے؟ وہی تو ہم بھی مر گئے تو واپس۔ چلو آج آپ کو ایک بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں، اللہ کرے میری بات یہ دل پہ چوٹ کر جائے۔